تمام تعریفیں ایک اللہ جل شانہ کے لیے، جس ذات نے ہم کو زندگی دیا ہے موت کے بعد، اور اللہ جل شانہ کی طرف لوٹنا ہے۔ قیامت کے دن پوری انسانیت اللہ جل شانہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اس کے بعد وہ سید الاستغفار، جو پوری استغفار کی سردار ہے، تو وہ فرمائے کہ اللہم انت ربی، اے اللہ آپ میرے رب ہیں۔ آپ نے اللہ جل شانہ نے، اے اللہ آپ نے ہم کو وجود دیا ہے، زندگی دیا ہے، میں آپ کی بندہ ہوں، میں آپ کی عہد پر وعدہ پر ہوں، جتنا میرا بس ہے، اور میں اقرار کرتا ہوں جو اللہ جل شانہ کی طرف جو انعامات ہیں اس کی اقرار کرتے ہوں، اور میں اقرار کرتا ہوں اپنے گناہوں پر۔ اور ایک دوسرا دعا بھی پڑھ لیا تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا تو یقین پر تھا، جتنے دعائیں یہ یقین پر ہے۔ یہ فرمائے کہ اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ پر توکل ہے، آپ بڑے عرش کی مالک ہیں۔ اور آیت پاک تلاوت فرمائے کہ بے شک اللہ جل شانہ وہ ذات ہے، رب ہے، آپ کی رب ہے، جو زمین آسمان پیدا فرمایا۔ اللہ جل شانہ نے عرش پر جلوہ فرمایا۔ یہ ساری جتنا دنیا میں ہے، زمین و آسمان میں ہے، جتنا چیزیں اللہ جل شانہ کی انتظام سے ہوتا ہے زمین آسمان میں، اور اللہ جل شانہ کی طرف رجوع ہے۔ سب انسانیت کی رجوع قیامت کے دن میں اللہ جل شانہ کی طرف ہے، اور اللہ جل شانہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے سورۃ اعراف میں اپنی معرفت بیان فرمایا کہ بے شک آپ کے رب وہ ذات ہے جو زمین آسمان پیدا فرمایا اور عرش پر جلوہ فرمایا۔ یہ جو رات ہے دن ہے وہ اللہ جل شانہ، یہ اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا۔ رات آتا ہے اور دن جاتا ہے، دن آ جاتا ہے، رات جاتا ہے، تو یہ اللہ جل شانہ کی، سب اللہ جل شانہ کی، جتنا دنیا میں جو امر ہے دنیا و آخرت میں اللہ جل شانہ کے لیے، اللہ جل شانہ کی چاہت سے ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کی ارادی سے ہوتا ہے، پوری جتنا امر ہے حکم ہے اللہ جل شانہ کی۔ تو یہ سب یہ زمین میں ہے، ہم اپنی یہ کوئی یہ آنکھ حل نہیں سکتا، یہ زبان اللہ جل شانہ کی برادے ہم حل نہیں سکتا ہوئے، ساری جتنی اعضاء ہمارے اللہ جل شانہ کی حکم کتاب ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمارے مقصد بتایا کہ ہمارے مقصد اس کی دنیا میں کیا ہے۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ تو یہ اس کے لئے کہ یہ تذکرہ ہے، اِلَّا تَذْكَرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یہ قرآن پاک جو ہے یادانی ہے، پوری انسانیت کے لیے یادانی ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہی فرمایا کہ قرآن پاک آپ کے لیے یادانی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے انسانیت کی مقصد بتایا کہ ہماری مقصد اس دنیا میں کیا ہے۔ تو یہ جتنے قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے جس نے قصے بیان فرمایا انبیاء علیہ السلام کی، یہ ہمارے لیے عبرت ہوتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ جل شانہ نے جتنے چیزیں ہیں اللہ جل شانہ کی دین کے لیے قربانی دیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا
وہ قربانی اللہ جل نبی اور انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا، اس کے ساتھ اس نے کیا کہا؟ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مال کو، اپنی جان کو اور اپنے اولاد کو اللہ جل شانہ کے لیے پیش کیا، قربانی کے لیے پیش فرمایا، اور آخر میں وہ نمرود اس نے آگ میں ڈالا۔ تو یہ ساری اللہ جل شانہ نے قربانی ذکر کیا، انبیاء علیہ السلام کا قربانی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کو اللہ پاک نے خلیل بنایا، تو اس صفات کی وجہ سے، اس قربانی کی وجہ سے اپنی ماں کو مہمانوں کے لیے قربان کیا، اپنی بیوی کو خدمت کے لیے اور اپنی بیٹا کو قربانی کے لیے تیار کیا۔ یہ ساری قربانی اللہ جل شانہ نے فرمائی کہ آپ کی جو ملت ہے، جو دین ہے، ہم تو ملت ابراہیم پر ہے۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو یہ نام دیا، مسلمان کا نام دیا ہے، یہ جو ہے یہ ملت ابراہیمی ہے۔ تو اس وجہ سے اس نے قربانی کیا ہے، جان، مال، اولاد سب کی قربانی کی وجہ سے، اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے اپنی خلیل بنایا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زندگی ہے، نبی پاک صلی اللہ آخر میں تمام انبیاء علیہ السلام کی بات نے اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ جو اللہ کے رسول آپ کو بتا دیتا ہے تو وہ پکڑ لو، اس پر عمل کر لو، جس سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو منع فرماتے ہیں تو اس سے منع ہو جائے۔ تو اللہ جل شانہ کامیابی میں اسی رکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر چلنا۔ تو اس وجہ سے کہ جتنا دروازے ہیں، جس دروازے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گیا، تو ہم اللہ جل شانہ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم اسی دروازے پر جائیں۔ اس وقت اللہ جل شانہ کی پھر خوش ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کی قرب ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو دروازے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے حسین، اللہ جل شانہ نے سب سے حسین پیدا فرمایا، اچھی صورت اللہ جل شانہ نے اس کو دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمام آدم علیہ السلام کی جتنے اولاد ہیں میں اس کی سردار ہوں، اور یہ فخر کی بات نہیں، اس پر میں فخر نہیں کرتا ہوں، یہ تحدیث بالنعمت اللہ جل شانہ کی یہ نعمت بیان کرنا ہے، فخر نہیں ہے۔ اور حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ جو بڑا شاعر تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا ہے کہ آپ سے اچھا صورت والا نہیں ہے اور آپ کی وجود میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے اچھی صورت دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء علیہ السلام کا امام ہے، بلکہ فرشتوں کی بھی امام۔ جتنے فرشتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گیا، اللہ جل شانہ نے لیا تو بیت المقدس میں اس نے نماز پڑھا، تمام انبیاء علیہ السلام کا امام۔ اور جو فرشتے جو عرش کی اٹھانے والے اس کی بھی امام، سب فرشتے اتر گیا زمین پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمایا۔ اسی وجہ سے امام الانبیاء علیہ السلام اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے تمام مخلوق کو دکھایا، انبیاء علیہ السلام کو دکھایا، فرشتوں کو دکھایا، پوری انسانیت کو دکھایا کہ اس کے پیچھے چلو،
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس پر چلنا. جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر چلنا نہیں ہو تو اس وقت تک کامیابی نہیں ہوتا ہے. تو یہ بات صحابہ نے پہچان لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر اس کی پیروی کی بغیر کامیابی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے اپنی جان اور اپنی مال اور اپنے گھروں کو چھوڑا اس دین کی خاطر سے. تو اس وجہ سے کہ کامیابی میں ہی ہے، کامیابی یہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحابہ کرام نے اس کی اتباع کیا ہے، اللہ جل شانہ نے کامیاب فرمایا. تو اس قربانی کی وجہ سے صحابہ کرام دنیا کی کونے کونے میں پہنچ گیا. پاکستان میں بھی کہتے ہیں کہ ہمارے فلسطین میں بھی صحابہ کرام آئے. تو اللہ جل شانہ نے اسی دین کی کام لیا، دین کی کام کے لیے، دین کی محنت کے لیے، دین کے لیے قربانی کیا ہے صحابہ کرام نے. اسی وجہ سے اس صحابہ کرام کی وجہ سے یہ دین کو اللہ جل شانہ ہم کو پہنچایا. اس ذریعے سے صحابہ کرام نے یہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بن گیا. هم فهموا أن الدين لا يقوم إلا بالتضحية ولم ينظروا إلى الأسباب. الصحابة رضي الله عنهم ما نظروا إلى الأسباب، لم يكن في حياتهم أي شيء من الأسباب، حياتهم كلها في التوكل واليقين على الله سبحانه وتعالى. فخرجوا من غير أسباب ومشوا في سبيل الله من غير أسباب، ولم ينظروا إلى الأسباب، لأن هذا الدين لا يقوم بالأسباب، لا يقوم هذا الدين، لا الله سبحانه وتعالى لا ينصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالأسباب. تو صحابہ کرام نے یہ پہچان لیا کہ یہ دین جو ہے دین پہنچانا، دین کے کام اسباب کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. اسباب کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ جل شانہ کی ذات پر اعتماد کیا، توکل کیا، اسباب کو چھوڑا. اسباب کو نہیں دیکھا کہ اسباب ہے یا نہیں. تو اسی وجہ سے اس نے اس کو بات کو پہچان لیا کہ اللہ جل شانہ کی طاقت سے ہوتا ہے، اللہ جل شانہ پر توکل، اللہ جل شانہ کی پرورش سے یہ کام ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ جل شانہ نے یہ پوری صحابہ کرام پوری امت کے لیے مقتدا بنایا. تو اسی وجہ سے اگر ہم اسباب کو دیکھتے ہیں تو ہم نہیں چل سکتے. تو یہ ہے کہ یہ دین کی کام جو ہے بلا اسباب بھی ہوتا ہے، اسباب کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو ہم اس کو مد نظر نہیں رکھنا ہے اسباب کو، بلکہ اللہ جل شانہ کی ذات، اللہ جل شانہ کی بڑائی، اللہ جل شانہ کی قوت پر ہماری توکل و بھروسہ. کہتے ہیں کہ ہم تو انبیاء علیہ السلام کی قصے بیان فرماتے ہیں. میں اپنے ملک کی ایک شخص کی قصہ سناتا ہوں. تو ایک شخص کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک شخص تھا، کوئی اس کی کوئی چیز نہیں تھا. اس نے ارادہ کیا کہ میں ہندوستان کو جاؤں اللہ کے راستے میں. تو اس کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ یہ مرکز کے لیے جتنا جو مرکز 1 گھنٹے کے قریب تھا، تو اتنا خرچہ بھی اس کے پاس نہیں تھا. تو اس کی وہ پیدل چلا اپنے جو مرکز تھا پیدل گیا. تقریباً 70 کلومیٹر تھا، پیدل گیا. اس کے ساتھ کوئی کرایہ نہیں، کوئی چیز نہیں. جب وہ اس مرکز پہنچ گیا تو اللہ جل شانہ نے ایسی مت بندوبست کیا، پھر ہندوستان گیا، قرآن کی حفظ کیا. اللہ جل شانہ نے ایسی پہنچا دیا، ایسی کہ ہم اللہ جل شانہ کی ذات پر بھروسہ اعتماد. تو پہلے غزوہ جو صحابہ کرام کا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بدر کا غزوہ تھا. صبح کی نماز پڑھا تو صحابہ کرام کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی، اسباب نہ ہونے کی برابر.
تو اللہ جل شانہ کی پر توکل کیا کہ ہم اللہ جل شانہ کی دین کے لیے قربانی دیتے، تو اللہ جل شانہ نے ایسی کامیاب فرمایا، اسباب کو نہیں دیکھا، اللہ جل شانہ کی ذات کو دیکھا، اللہ جل شانہ نے ایسی اس کی مدد فرمائی۔ تو کہتے ہیں کہ کون تیار ہے کہ بغیر اسباب کے بغیر اللہ جل شانہ کی دین، جیسے صحابہ کرام نے اسباب کو نہیں دیکھا، ایسے ہم ایسی صحابہ کرام کی پیروی کر لیں جیسے صحابہ کرام، تو اس کے لیے تیاری سب تیار۔ جب ہم تیاری کر لیں گے، اسباب کو دیکھیں گے تو اس سے نہیں ہوتا ہے۔ جب ہم ایسی مجاہدہ کر لیں کہ کوئی چیز نہ ہو، کوئی چیز اسباب نہ ہو، کوئی چیز، اس وقت میں اللہ جل شانہ کی طرف سے مدد آئے گا۔ تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی مدد نصرت اس وقت آ جاتا ہے کہ جب اللہ جل شانہ کی ذات پر ہم بھروسہ کریں۔ تو یہ اللہ جل شانہ کی راستے میں نکلنا تو اس وجہ سے کہ ہماری یقین پختہ ہو جائے، ہماری وہ یقین جو اللہ جل شانہ ہم سے چاہتا ہے، ایسی یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اتباع کر لیں، ہر حکم اللہ جل شانہ کے، ہر حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا کر لیں گے۔ تو اسی وجہ سے یہ نماز جو ہے اللہ جل شانہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدر منتہا تک پہنچا دیا، 7 آسمانوں سے اوپر، اللہ جل شانہ نے یہ نماز دیا۔ اس وقت اللہ جل شانہ نے یہ 5 نمازیں دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نماز جو ہے اللہ جل شانہ کی خزانے کے لینے کا ذریعہ ہے، من خزائن، یہ اللہ جل شانہ کی خزانے۔ صحابہ کرام نے، انبیاء علیہ السلام جب کوئی کام پیش آیا تو نماز کی طرف متوجہ ہوا۔ ہماری تمام مسئلوں کا حل اللہ جل شانہ نے یہ نماز بتایا۔ نماز سے ہماری حاجتی پورا ہوتا ہے، جو حاجتی ہو اللہ جل شانہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ لے، اللہ جل شانہ سے مانگے، تو اس سے اللہ جل شانہ اپنے خزانوں کو اللہ جل شانہ ہم کو دیتا ہے۔ صحابہ کرام کا کیسی نماز تھا، کیسی شاندار نماز۔ عبداللہ بن زبیر رضی ایک صحابی ہے، جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو یہ پرندے اس کے سر پر بیٹھتے تھے۔ ایسی جاندار نماز، ایسی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز صحابہ کرام نے پڑھا۔ ویسے ہمارے نماز بھی ایسی، کیونکہ ہم صحابہ کرام، اللہ جل شانہ نے یہ صحابہ کرام ہم کے لیے نمونہ بنایا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہے، ہم اس کی پیروی کر لیں۔ تو ایسے جتنا احکامات ہے اللہ جل شانہ کی احکامات، اور اس میں نماز بھی ہے، اس کے علم کی ضرورت ہے کہ اس علم کی ذریعے سے ہم ہر عمل، ہر حکم اللہ جل شانہ کے، ہر حکم اس علم کی ذریعے سے ہم پہچان لیتے ہیں۔ علم تو 2 قسم ہے، ایک مسائل کا علم ہے، ایک فضائل کا علم ہے۔ تو اس علم مسائل جو ہے وہ علماء کے پاس، ہم اس کے پاس جائیں، علم حاصل کر لیں۔ علماء جو حدیث بیان فرماتے ہیں تو اس کی سند کے ساتھ فلان سے فلان، فلان سے فلان، فلان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، یہ حدیث۔ یہ ہمارے لیے ایسی جیسے ہم دوائی کھا لیتے ہیں، دوائی جو ہے کیپسول کہتے ہیں، دوسرا ایسی یہ ہمارے لیے دوا ہے۔ ایسی فضائل کا علم ہے، فضائل کے علم کو، یہ فضائل سن کر عمل کی شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ فضائل ایسے ہی جیسے ہمارے کھانا اور ہمارے پینا، ہم کیسے طریقے سے، کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے اس میں کھانے کا، پینے کا، تو وہ یہ
فضائل سے معلوم ہوتا ہے. تو ایسے یہ علم کو پورا کرنا یہ اللہ جل شانہ کی ذکر سے. تو نبی پاک اللہ جل شانہ جس کے ساتھ ہوگا جو اللہ جل شانہ کی ذکر کرتے. اللہ جل شانہ نے فرمائے اے ایمان والو اللہ جل شانہ کی ذکر کثرت سے کیا کرو. یہ علم جو پورا ہوتا ہے کامل ہوتا ہے تو یہ اللہ جل شانہ کی ذکر سے پورا ہوتا ہے کامل ہوتا ہے. تو ایسے جب ہم اللہ جل شانہ کی ذکر کر لیں تو اب پھر ہمارے دل میں یہ چاہت ہوتا ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کے ساتھ یہ جو ذکر ہے اللہ جل شانہ کو یاد کرنا ہے. یہ خلوت و جلوت میں ہر وقت میں اللہ جل شانہ کی اللہ پاک یاد کرنا. تو اس کے ساتھ یہ اکرام مسلم جو ہے یہ تو ہم اللہ جل شانہ کی مخلوق پر رحم کر لیں. یہ ہے کہ اس سے تکمیل ہوتا ہے جو دن جو ہے دن یہ مسلمان کی اکرام سے وہ پورا ہوتا ہے. تو ایسے جتنا اعمال ہے اس کی قبول کرنے کے لیے جو اللہ جل شانہ ہم سے قبول فرما دیتی تصحیح نیت سے ہم صرف اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے ہر نیک کام اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص غزوہ میں شرکت فرمایا تو شہید ہو گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہید نہیں ہے جنتی نہیں ہے. اس وجہ سے وہ اپنی قومیت کی غیرت کی وجہ سے وہ لڑ رہا تھا. اس کا نیت صحیح نہ تھا نیت صحیح ٹھیک نہیں تھا. جتنا اعمال ہو تو اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے اخلاص نیت. تو اسے یہ ساری صفات پوری دن جو پورے عالم میں آ جاتا ہے تو اللہ جل شانہ کی راستے میں نکلنا پڑے گا. یہ خود بخود تو نہیں آتا ہے بیٹھنے سے نہیں آتا ہے بلکہ اللہ جل شانہ کی راستے میں ایک ماحول بن جائے ہمارے ایک ماحول ہو جائے بن جائے کہ ہم اللہ جل شانہ کی راستے میں نکل جائے. اس سے وہ دن پلتا ہے. پوری انسانت کو دن پہنچانا یہی امت کی ذمہ داری ہے. تو یہ مجاہدہ کا میدان ہے. ہم مجاہدہ کر لیں جیسی انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام. یہ عمل کا میدان ہے مجاہدے کا میدان ہے. مجاہدہ سے دین آتا ہے. جتنا مجاہدہ ہو تو اتنا اللہ جل شانہ کی طرف نصرتی مددی آئیں گے. الله سبحانه وتعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا مجملة لنهدينهم سبلنا مفصلة في القرآن. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص وہ لوگ اللہ جل شانہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں تکلیفیں اٹھاتے ہیں مجاہدہ کرتے ہیں تو بھی اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. کھولتا ہوں اس کے لیے راستے. تو ایسے کہ ہم نیت کر لے عزم کر لے تو اللہ جل شانہ ہمارے لیے راہیں ایک راستہ نہیں ہے بلکہ راہیں کھلتے ہیں.